شاہد اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات۔ بہت کثیر تعداد ہے، جتنا ممکن ہو سکے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیے۔ دعا ہے شہزادی عالمیان ذکر حسین ابن علی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اس باعزت تحدیث سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شہزادی جو اس ذکر میں بیمار چل کے آیا ہے، تو جو اس ذکر کی عزت کا واسطہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں سیدہ کی عزت کے صدقے سے میرا مالک نیک کامل الخلقت صالح اور حسین کے ماتمی نوکر فرزند عطا فرمائے۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب بہتر فرمائے۔ ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرمائے۔ افواج پاکستان کو طاقت عطا فرمائے۔ دشمنان مذہب، دشمنان ملت، دشمنان ملک کو نیست و نابود فرمائے۔ وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے بلند تر صلوات فرمائے۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ سلسلہ گفتگو اپنی 5ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ گفتگو کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعویٰ ہے۔ اس پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف میں ہی گواہ نہیں، 2 گواہ اور ہیں، والملائکۃ، میرے فرشتے، وأولو العلم قائما بالقسط، اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو کسی سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ۔ گواہ 2 ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی ہے، ابھی تمہید تو گزر گئی، پہلی 2 مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے مناظر سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔ یہ کسی مولوی کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم 2 دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی۔ ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں 2 ہونی چاہیے۔ لہذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا۔ علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے، علی ہے توحید پہ گواہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ۔ اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ گاڑی میں چلے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت ذوالعشیرہ ہے، 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نمانی ہو، شبلی نمانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد کے جبل غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے،
ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ جو بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ بولے جو علی کے نوکر بیٹھے۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تب ان کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا۔ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے۔ لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر۔ میرے اللہ یہ دعوت تو نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورخ کا گریبان پکڑا تو مورخ نے مجھے مجبوری بتائی۔ اس کا مجبوری یہ ہے، یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ٹوب کے بچہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی۔ صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا۔ لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا۔ یہ اسلام کا پہلا کھانا۔ بسم اللہ۔ اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا، صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بڑا اچھا اور بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی۔ مجلس کہیں گے نا اسے، اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے۔ یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا، 40 کافر آ کے بیٹھ گئے، رسالہ جماعت تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے۔ سامنے عرب کے درندے بیٹھے، سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے، اور سرکار رسالہ جماعت کرے اے انسانوں۔ یہ کرم تھا، یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا۔ قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب تقریر نتیجوں پہ جا رہی ہے۔ آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں، اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہے۔ یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا، میں تصویر فرش پہ دکھانے والا۔ نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے، بس ایک۔ اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے ہیں۔ بھائی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا، ہر گھر میں کئی بت تھے۔ کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ایک ہے، یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے۔ وہ ابھی اپنے خداؤں کے آگے سجدہ کر کے آئے اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی آپ کم از کم، مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ نہیں جی آپ بس اس طرح کی باتیں نیا کیا کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی جب ہمارے اپنوں کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ نصیحت اپنے پاس رکھو، یہ نصیحت نبی کو کر کے دے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی، آپ سے اپنی خدا کی بات کرنے کی۔ نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے، میرے مذہب میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، تبرع پہلے ہے، تولہ بعد میں ہے۔ پھر رسول سے زیادہ، کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن یاد رکھنا، میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اتحاد ہونا چاہیے، قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، نظریات میں اتحاد ہوتا ہے، مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے، انضمام نہیں ہوتا۔ اتحاد ہوتا ہے عقیدے پر رہ کے۔ یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کریں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اپنے نظریے پہ رہے، ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے، اپنے نظریے میں رہے، ہم اپنے نظریے سے ایک انچ باہر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کھول کے کر دوں، ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے، نہیں۔ اتحاد ہے تو عقیدے میں رہتے، انضمام نہیں ہے، انضمام اور ہے، اتحاد اور ہے۔ انضمام کہتے ہیں کسی میں ضم ہو جانا۔ مثال دے دیتا ہوں، آج کل میرے مذہب کے ساتھ کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے، اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہم اتحاد کریں گے عقیدے میں رہتے ہیں، انضمام نہیں ہوگا۔ اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے، پتی چاہیے، یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں، یہ اتحاد ہے۔ جب یہ اکٹھی ہو گئی انضمام، اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا، ہو نہیں سکتا۔ باہر تھے تو اتحاد تھا، اندر آئے تو انضمام ہو گیا۔ عقیدے میں رہ کے اتحاد کرنا، اتنا بھی کسی میں گھل ملنا چاہنا کہ مشکل ہو جائے گی، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون؟ شیعہ رہ کے اتحاد کرو، شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو۔ نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں، یہ نبی کا آبائی وطن ہے، یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے۔ عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے، نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے۔ قطن میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو گئے۔ نبی نے کہا نہیں، کہو اللہ صرف ایک ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں، فرمایا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا اللہ، فرمایا میرا اللہ ہے ایک۔ 40 کافروں نے سر اٹھائی، اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے؟ اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ جب کہا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لیں تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا، اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون
دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ تقریر جسے یاد ہے، جسے موضوع یاد ہے، گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے، اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چلتے کہ مکے میں کون بولے گا، یا پیچھے سے بچپن گالی اپنے بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو جائے گا اشہد انی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے۔ کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وسیع۔ کیا کہا تھا؟ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ۔ پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ۔ اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا، اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے۔ اب اسلام آباد مجھے بھول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے، یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا، اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔ یہ پہلی گواہی علی ابن ابی طالب ہر محفل میں بیٹھ کے میرے علی کا تذکرہ کرتا ہے۔ منافق ابھر کے سامنے آنے شروع ہوئے۔ کیسی سکریننگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے، علی ولی اللہ معیار ہے، یہ چھان ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا بات ختم کرو، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے، ایک غار ہے، ایک جھونپڑی ہے، نہیں، ایک کلا ہے۔ حکمت دیکھنا، حکمت۔ اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا۔ میں بھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات، میزان الاعتدال، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں۔ امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، ذرا راوی سننا، پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے۔ امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے، علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ شک کرو ان راویوں پہ۔ امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں
حدیث سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث. جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے، انہیں وہابی کہتے ہیں، وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی. اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان میں نہیں. یہ احمد بن حنبل کا قول، اہل سنت کی احمد بن حنبل کا قول. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی، اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں، اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے، ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا. اس نے کہا لکھ. بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 صحابہ کے نام ہوئے بیٹے نے کاغذ قلم زمین پر پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے، میں ہر نام کے بعد سن اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام. 13 نام لکھوا دیا، علی کا نام نہیں لکھوایا. احمد بن حنبل بیٹے کو چھوڑ کے دیکھا شرم کر تو صحابہ کا نام ہے، علی کو اپنے اماموں کو تو